بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین انتہائی اہم باتیں جانیں گے۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خوش کر دیا، اور تیسری عیسیٰ علیہ السلام کی چند حکمت بھری باتیں۔ ان ساری باتوں کو ہم سورہ آل عمران کی آیہ مقدسہ نمبر 48 کے ضمن میں جانیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت وزڈم، وَالتَّوْرَاةَ، اور تورات، وَالْإِنجِیل، اور بائبل انجیل۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ And he will teach him writing and wisdom and the Torah and the Injil۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ سے مراد اور کتاب سے مراد اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے تفسیر روح البیان میں اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ اللہ نے الہام اور وحی کے ذریعے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی لکھنے والے تھے۔ تمام انگلیوں سے قلم باندھ کر کے آپ لکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُهُ، کہ وہ ان کو سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل آپ زبانی یاد کریں گے۔ جس وقت یہ فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان ہوئی تو حضرت مریم خوش ہو گئی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جو ملامت کا خوف تھا لوگوں کا، کہا کہ جب اتنے مبارک ہیں کہ تورات اور انجیل زبانی یاد کریں گے تو وہ خوف آپ کے دل اور دماغ سے زائل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب سکھانے کی بات کی اور حکمت سکھانے کی بات کی۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ تفسیر تبصرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا کہ حکمت سے مراد فقہ، حلال اور حرام کا علم ہے، اور دوسرا قول یہ بیان کیا کہ حکمت سے اس آیت سے امور دنیا مراد ہے، اور تیسرا یہ کہ انبیاء کی سنتوں پر چلنا یہ حکمت سے مراد ہے، اور چوتھی بات جس کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا کہ صحیح کام کرنا یہ حکمت ہوتا ہے، اچھے کام کرنا یہ حکمت ہوتا ہے، اور پانچواں قول جس کو بیان کیا گیا کہ تہذیب اور اخلاق یہ حکمت ہوتا ہے، اور چھٹی بات یہ بیان کی گئی کہ علوم عقلیہ اور نقلیہ میں پختہ یقین یہ حکمت ہوتا ہے۔ تو یہ حکمت سے بہت سے اقوال آپ نے ملاحظہ کیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی چند حکمت بھری باتیں ہم جانیں گے۔ علامہ سیوطی نے ان کو الدر المنصور میں بیان کیا، اور انہی کے حوالے سے مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ ایک اور حکمت کی بات کہ ایک عورت آپ کے پاس سے گزری تو وہ کہنے لگی آپ کو دیکھ کر کے کہ وہ عورت کتنی مبارک ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص خوشی اور برکتوں والا ہے جس نے کتاب کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، یعنی کتاب پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ ایک اور قول
جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر الفاظ ہیں لیکن نصیحتوں کا ایک جہاں سمو دیا۔ آپ نے ایک موقع پر کہا، آدم کے کمزور بیٹے جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، رزق حلال سے لقمہ حاصل کرو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا مسجد کو اپنا گھر بناؤ۔ نمبر 4 کہ دنیا میں کمزور اور چھوٹا بن کر کے زندگی گزارو۔ اور پھر آپ نے فرمایا درد مند بنو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ رونے کا خوگر بنو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں فکر مند ہو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کل کے رزق کی فکر نہ کرو وگرنہ تمہیں گناہگار ہونے میں لکھا جائے گا۔ باتیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی ہیں، لیکن آج کے اس درس میں آخری بات عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت بھری۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کے دریا پر گھر نہیں بنائے جاتے، اسی طرح دنیا سے سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سکون کے لیے تو اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حکمتوں کے نور سے نوازے۔